تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، جب دو آدمی ساتھ رہتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی ناگواری کی بات پیش آ ہی جاتی ہے، اور میاں بیوی کا تو روزانہ رات دن کا ساتھ ہے۔ اس میں ناگواری پیش آ جانا کوئی بعید بات نہیں۔ سمجھدار میاں بیوی تو بات کو آئی گئی کر دیتے ہیں کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں، لیکن کبھی بات بڑھ جاتی ہے اور زیادہ ناچاقی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے صلح کرانے کے بارے میں ایک طریقہ کار تجویز فرمایا، اور وہ یہ کہ جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو ایک آدمی مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک آدمی عورت کے گھر والوں میں سے بھیج دیں، جو حکم یعنی فیصلہ کرانے والے ہوں گے۔ یہ دونوں طرف کی شکایتیں سنیں اور مصالحت کی کوشش کریں، جوڑ بٹھائیں، جس کی بھی زیادتی ہو اس کو سمجھائیں۔ اگر ان دونوں فیصلہ کرنے والوں میں نیک جذبات ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت پیدا فرما دے گا۔ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے پر زیادتی کرنا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط بیان دینا جائز نہیں، اور جو لوگ فیصلہ کرنے کے لیے گئے ہیں ان کو بھی اختلاف بڑھانے کی باتیں کرنا اور مخالفت کی خلیج وسیع کرنا جائز نہیں۔ جو کوئی شخص غلط کرے گا، غلط بات کہے گا، اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس پر تنبیہ فرماتے ہوئے اس آیت کے آخر میں فرمایا، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کے ظاہر و باطن کا علم ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کرے گا سزا کا مستحق ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔